ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عمران صاحب, ایک اور بات یہ بھی کہ امریکہ جو یہ اب مطالبہ کر رہا ہے کہ ایران اپنا جو انرچ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے اور یہ گارنٹی دے کہ وہ آئندہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. ایران, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ مطالبہ ماننا کتنا آسان یا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل ہے, لیکن سننے میں یہ آیا کیونکہ عمان کے فارن منسٹر جو میڈییٹ کر رہے تھے انہوں نے بتایا تھا, اور اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, بڑا فیمس آرٹیکل ہے پچھلے اس اکانومسٹ میں, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایران اس ڈیمانڈ نمبر 1 جو اب ان 15 میں سے پہلی 3-4 ڈیمانڈز اس کے لیے تیار ہو گیا تھا. کیونکہ ایران کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا چاہتے, پیسفل پرپزز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ اگلی 3-4 ڈیمانڈز میں جو میزائل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, وہ امریکہ کہتا ہے کہ 5 سال تک, امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی میزائلز ختم کریں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں 5 سال تک اپنا جو پلان ہے اس کو سسپینڈ کر دیں, فردر ڈیولپمنٹ کو, اور ہمیں دیکھنے دیں. یہ میرا خیال ہے ان ٹاکس کا سب سے مشکل پوائنٹ ہوگا. رائٹ. اور آپ کو لگتا ہے کہ کنسیڈرنگ, اور ابھی ہم جو بات بھی کہے تھے ان کی ڈیمانڈز اور یہ کنڈیشنز دیکھتے ہوئے, اٹ از نان اسٹارٹر, اٹ ڈز سیم ایز اے نان اسٹارٹر. نان اسٹارٹر سے ذرا بہتر ہے, لیکن بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ٹاکس ہیں. پہلے ان کا ہونا اکٹھے, اور پھر ابھی تک یہ عمان میں علینا یہ انڈائریکٹ ٹاکس کرتے رہے ہیں. عمانی فارن منسٹر ایک کمرے میں جاتے ہیں, بات سن کے دوسرے میں آتے ہیں, ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے. تو یہ بھی ان دونوں کو بتانا پڑے گا کہ اگر اسلام آباد میں ٹاکس کرنی ہے تو آپ یہ نہیں کریں گے. پاکستان کا بھی وقت ہے کہ پاکستان اپنی ڈیمانڈز رکھے, کیونکہ پاکستان بہت بڑا رسک لے رہا ہے, بہت بڑا رسک لے رہا ہے, اور اللہ کرے پاکستان میں ہوں اور اللہ کرے کامیاب ہوں. اور کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ ڈگنیٹی کے ساتھ امریکہ بھی نکلے اور ڈگنیٹی کے ساتھ ایران بھی نکلے. رائٹ. اور جس طرح آپ بتا بھی رہے ہیں, کیونکہ ایران نے تو اس بات کو گزشتہ رات ہی جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کلیم آیا تھا کہ ہم یہ روک رہے ہیں سارے جو آپریشنز ہیں کیونکہ بہت مثبت جو ہے وہ مذاکرات کی طرف اب معاملات جا رہے ہیں, ایران کی طرف سے فوراً اس کو کانٹرڈکٹ کیا گیا تھا یہ کہہ کے کہ کوئی ڈائریکٹ ٹاکس جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے. لیکن پاکستان سنس اٹس پوزیشننگ اٹ سیلف, عمران صاحب آپ کو لگ رہا ہے, اور میں اب اس بات کی طرف ہی آؤں گی کہ جو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے یہ جو اس پروسیس کے سٹارٹ ہونے سے قبل ہی, اگین the process was prior to the war, اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ جو اہم ملاقاتیں عمان کا آپ نے ذکر کیا, عمان میں جو اہم ملاقات ہوئی. دیکھیں جو آپ کی ملٹری ڈپلومیسی ہے نا وہ بڑی اسینڈنٹ رہی ہے مئی کے بعد. جی, تو جو آپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ بڑے ایکٹیو رہے اس وار سے پہلے بھی کہ یہ لوگ اس لمٹ پہ نہ پہنچ جائیں. اور مجھے پتہ ہے کہ ہی انڈر ٹوک اے ویری کوئک وزٹ ٹو عمان. وٹکاف اور کوشنر آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی, اور میرے خیال ہے 3-4 گھنٹے دے ٹاک ٹو ایچ ادر. یہی اس وقت کوشش ہوگی کہ کسی طرح اوائڈ کریں ہاسٹیلیٹیز. لیکن وہ تو امریکہ نے اور اسرائیل نے بہت غلط کام کیا اگریشن کے. آپ کی ابھی عمان سے بہتر میڈییٹر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایرانینز عمان کو ٹوٹلی ٹرسٹ کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اینڈ ڈیورنگ دا ٹاکس آپ نے اٹیک کر دیا. اب اس لیے آپ ایرانینز کو بلیم ہی نہیں کر سکتے. وہ اگر ابھی نہیں مان رہے, ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ تو کبھی بھی, اب یہ جمع کر رہے ہیں اپنے گراؤنڈ ٹروپس کو خرگ آئلینڈ کو پکڑنے کے لیے, اور اس کے علاوہ اب برٹن کی بھی کچھ میونیشنز آ رہی ہیں, امریکہ بھی اور جمع کر رہا ہے. مطلب ہے اگریشن از گوئنگ آن, اور ایران نے پھر آج اسرائیل پہ بڑے لیتھل اٹیکس کیے ہیں. تو اس لیے جب یہ ویسے ہو ہی جائیں تو بہتر ہے. پوری دنیا اب سفر کر رہی ہے بیکاز آف دس وار. اور ایران نے جس طرح عمران صاحب کہا ہے کہ ان کو اب صرف یہی نہیں ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑے گا, جتنا ڈیمیج کاز کیا گیا ہے اس کو. علینا وہ ان کی میکسیملسٹ ڈیمانڈ ہے, وہ ہرجانے کے نام سے تو امریکہ کبھی نہیں دے گا, لیکن امریکہ یہ کرے گا کہ ان کی سینکشنز لفٹ کر لے گا, اور ان کو یہ کہے گا کہ وی ہیو لفٹڈ سینکشنز, جس طرح بھی وار کے دوران انہوں نے ایرانین آئل پہ سے, اور کہے گا کہ جی یو کین ریکنسٹرکٹ یور کنٹری, ہم سینکشنز لفٹ کر رہے ہیں. سینکشنز لفٹ کرنا ایران کے لیے بہت بڑی ریلیف ہے. You think Iran is already victorious in this? It's a win for Iran. It would be a win for Iran, but it would have to be cast in such a manner
کہ it would appear to be a win for the US and a win for Iran. for Iran both exactly. But towards the end عمران صاحب آپ کو یعنی کہ ابھی بھی وہ اینڈ گیم کی طرف معاملات یا کسی ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی اس کا آثار نہیں ہے. 25 دن مطلب یہ ہم ڈے ون سے سوال کر رہے تھے کہ ہاؤ لانگ کین ایران سسٹین دس وار؟ How long can Iran sustain this? And then جی جو بیس ہے میگا کا بیس ہے ٹرمپ کا وہ بھی اب ناراض ہے. کہتے تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم جنگ میں نہیں لے کے جاؤ گے, تم اب جنگ میں لے گئے ہو. پھر مڈ ٹرم کی انہوں نے تیاری کرنی ہے. مڈ ٹرم کے لیے they need a slogan کہ جی وی ور وکٹوریس. اب وہی کہے گا, مجھے پتا کیا کہے گا, وہ کہے گا ہم نے نیوی تباہ کر دی, ہم نے باقی کر دیے, ہم نے وی گیو ورلڈ پیس. لیکن جو انہوں نے کل کہا نا ٹرمپ نے, وہ چاہے گا. وہ اس جملے کے انتظار میں ہے کہ آئی ہیو سیکیورڈ پیس فار اسرائیل فار ایور اینڈ آئی ہیو سیکیورڈ پیس فار ایران فار ایور. دیٹ ول بی ہیز کاسٹنگ لائن. تب جا کے ٹرمپ خوشی سے جائے گا اینڈ دا ورلڈ ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر. رائٹ. بٹ ٹرمپ کے حوالے سے عمران صاحب ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی دوستی بڑی ٹرانزیکشنل ہوتی ہے. ڈو یو تھنک ہی کین بی ٹرسٹڈ؟ ابھی پاکستان جو یہ اب اس اہم ایک اور کردار میں جو جا رہا ہے. دیکھیں بات سنیں, ابھی بڑی ٹرانزیکشنل ہوتی ہے. میرا خیال ہے دنیا میں ان کی سب سے لمبی دوستی جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ بیچ میں کافی مہینے گزر چکے ہیں اس لنچ کے بعد. تو ٹرمپ کے حساب سے تو اب تک ان دونوں کو دشمن بن جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی مور دین اے ایئر ناؤ اور اتنی پے در پہ ملاقاتیں اینڈ ریسنٹلی جو ٹیلیفونک رابطہ ہوا. بٹ تھینک یو سو مچ عمران صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ود اس اینڈ تھینک یو فار شیئرنگ یور ویوز. آپ نے جس طرح سے کہا کہ یونیپولر ایک مومنٹ ہے ان ہسٹری, اور عمان کے بھی حوالے سے کہ سب سے بہتر میڈیٹر جو ہے وہ عمان ہے, لیکن دعا اور امید یہی ہے کہ یہ مذاکرات کی جو کوششیں ہیں, ایفرٹس ہیں, یہ رنگ لائیں اور پاکستان ایک بھرپور ایک میڈیٹر کے طور پہ نظر آئے, جہاں پر ہمیں بالکل ایک موقع ملنا چاہیے کہ پاکستان ہوسٹ کرے. دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ نہ صرف صلح ایک جنگ بندی کی طرف معاملات لے کے جائے, لیکن آنے والے ٹائمز میں بھی ایک یہ انشور کی جا سکے کہ ایک پیس جو ہے وہ دنیا بھر میں قائم رہے, جس سے نہ صرف پاکستان جو کہ ہمیشہ ایڈویکیسی کرتا ہے پیس کی اور کوششیں بھی کرتا ہے, لیکن آن دا کنٹرری اگر یہ چیزیں کامیاب گاڈ فوربڈ نہیں ہوتی تو پھر اس پہ بڑے اہم سوالات ریز ہوں گے. بٹ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.